مجاہد از قلم علی یار خان۔ گوئی پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا، پھر بولا، لڑکی کی کیا پوزیشن ہے؟ میں نے اسے شیشے میں اتار لیا ہے، یہودی کی اولاد ہے، اچھی طرح غور کر لینا، گوئی نے کہا۔ میرا خیال ہے حالات ٹھیک چل رہے ہیں۔ میں نے کہا، فریب تو نہیں دے رہی؟ اگر جلدی نہ ہو تو 2-4 دن اور جائزہ لے لوں؟ نہیں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن کوئی دھوکہ نہ کھا دینا، گوئی نے فکر مندی سے کہا۔ یہ معاملات تم مجھ پر چھوڑ دو گوئی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس طرف سے کوئی الجھن پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تم نے ذمہ داری لے لی ہے تو پھر مجھے یقین ہے۔ بہرحال 2-4 دن اور گزار لو، اس دوران متوقع ہنگامے بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد عمل کریں گے۔ ویسے میں نے ابتدا کر دی ہے۔ وہ کس طرح؟ میں نے کہا، فرانس میں میرے آدمیوں نے میکائل پارکر سے گفت و شنید شروع کر دی ہے، ابھی اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا ہے۔ ویری گڈ، یہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر اب مجھے اجازت دو اور ایک کام کرو، اگر اس میں کوئی دشواری نہ ہو تو۔ وہ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ تم دوبارہ میک اپ کر لو، جو میک اپ تم نے کیا ہوا تھا وہ بہت شاندار تھا، کسی عنوان بھی میک اپ نہیں لگتا تھا۔ اگر کسی طور وہ تیار ہو جائے تو اور زیادہ بہتر ہوگا، اس طرح تم عام نگاہوں سے محفوظ رہو گے۔ ٹھیک ہے، یہ کام ہو جائے گا، میں نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی گوئی مکلارنس اٹھ گیا۔ پھر وہ مجھ سے اجازت لے کر چلا گیا اور میں اپنی جگہ بیٹھا ان حالات پر غور کرتا رہا۔ ذہن لاتعداد پریشانیوں کا شکار ہو گیا تھا۔ گوئی مکلارنس کی یہ بات کہ در حقیقت میں کون ہوں خطرناک بھی ثابت ہو سکتی تھی، لیکن کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ ہاورڈ نے لندن کو بھی میرے لیے امریکہ بنا دیا تھا، یہاں بھی میرے دشمنوں کی تعداد اتنی ہی تھی جتنی امریکہ میں۔ ان حالات میں اگر میں گوئی کی دسترس سے نکل جاتا تو پھر کہاں جاتا؟ اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں تھی کہ تن بتقدیر ہو کر خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دوں۔ ابھی میں انہی خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ اینی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ پیڈرو، اس نے پیار بھرے لہجے میں کہا، تنہا کیوں بیٹھے ہو؟ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پریشان نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ کوئی خاص بات نہیں اینی، میں نے رسمن کہا۔ تو پھر عام بات ہی صحیح، کم سے کم مجھے بتا تو دو۔ تمہارے لیے پریشان ہو رہا ہوں، تمہاری حفاظت اب میری زندگی کا مسئلہ بن گئی ہے۔ میں سوچتا ہوں ہم دونوں کسی کی نگاہوں میں نہ آ جائیں۔ مجھے احساس ہے پیڈرو کہ میں تمہارے لیے کتنا بڑا مسئلہ بن گئی ہوں۔ اوہ نہیں ڈیئر، اس انداز میں کیوں سوچ رہی ہو؟ میں تو بس اس لیے پریشان ہوں کہیں تم دوسروں کی نظر میں نہ آ جاؤ۔ ہم لندن سے نکل چلیں، اس نے تجویز پیش کی۔ میں انہی تیاریوں میں مصروف ہوں، لیکن اینی یہ بتاؤ کہ ہم یہاں سے کہاں جائیں گے؟ میں نے پوچھا۔ خاموشی کے ساتھ کسی بھی گوشۂ گمنامی میں اس کے لیے قانونی کاغذات درکار ہوں گے۔ میں نے تشویش ظاہر کی۔ کاغذات تیار کرائے جا سکتے ہیں، تم رقم کی فکر مت کرو، میں یہاں لندن میں مطلوبہ رقم فراہم کر سکتی ہوں، اینی نے کہا، اور میں ہنسنے لگا۔ کیوں ہنس رہے ہو؟ تمہاری معصومیت پر۔ کوئی بے وقوفی کی بات کہی ہے میں نے؟ بے وقوفی کی نہیں، معصومیت کی۔ تمہاری اصل حیثیت سے نہ تو دوسرے کاغذات تیار کرائے جا سکتے ہیں، نہ تم اس حیثیت سے رقم حاصل کر سکتی ہو۔ وہ لوگ شکاری کتوں کی مانند تمہاری بو سونگھتے پھر رہے ہیں۔ اوہ، اینی نے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں بھی فکر مندی کے نقوش اجاگر ہو گئے۔ تم اس سلسلے میں فکر مند نہ ہو اینی، یہ ساری باتیں سوچنا میرا کام ہے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ وہ کیا؟ اینی گھبرا کر بولی، ہم دونوں اپنی شکلیں تبدیل کر لیں گے اور ان بدلی ہوئی شکلوں کے ساتھ یہاں سے نکل چلیں گے۔ میک اپ؟ اینی پارکر اچھل پڑی۔ ہاں، اس سے قبل تم میرا چہرہ دیکھ چکی ہو، میں تمہارا چہرہ بھی تبدیل کر دوں گا۔ ہم ان بدلی ہوئی شکلوں کے ساتھ انگلینڈ سے نکل چلیں گے۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہوگی، میں تیار ہوں، اینی نے کہا۔ شکریہ اینی، اس طرح ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، میں نے کہا۔ فوری طور پہ جو ترکیب ذہن میں آئی تھی وہ خاصی کارآمد معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اینی کی رضامندی سے فائدہ اٹھایا۔ گوئی مکلارنس نے ہوٹل سے میرا سامان بھجوا دیا تھا، اس میں وہ شیشی بھی موجود تھی جو پنگلی نے اینڈریو کے ہاتھ بھجوائی تھی۔ میں اس عظیم تحفے کو زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتا تھا۔
جس نے انتہائی نازک حالات میں میری مدد کی تھی۔ میک اپ کے بعد اینی کے رخسار کچھ ابھر گئے تھے اور پپوٹے سوج جانے سے آنکھیں کچھ چھوٹی نظر آنے لگی تھیں۔ بس ان 2 تبدیلیوں نے اس کی شکل اس قدر بدل ڈالی تھی کہ وہ آئینہ دیکھ کر خود حیران رہ گئی۔ خدا کی پناہ، میں تو بالکل ہی بدل گئی۔ بالوں کے اسٹائل میں تھوڑی سی تبدیلی تمہیں یکسر تبدیل کر دے گی، میں نے کہا۔ بالوں کا اسٹائل میں خود بدل لوں گی۔ اب تم اپنا میک اپ کرو، پہلے والی شکل ٹھیک رہے گی؟ میں نے پوچھا۔ تم اب کسی بھی شکل میں ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تمہاری روح کو پہچان گئی ہوں، اینی نے کہا، اور میں نے دل ہی دل میں جواب دیا کہ اگر تم میری روح میں جھانک لو تو اسی وقت تمہارا دم نکل جائے گا۔ گوئی مکلارنس سے تیسرے دن ملاقات ہوئی۔ وہ مجھے فون کر کے آیا تھا اور اس سے کھل کر بات کرنے کے لیے مجھے اینی کو بے ہوشی کی دوا دینی پڑی تھی، ورنہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی محبت شدید ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اب وہ ایک لمحے کے لیے بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ گوئی نے پرجوش مصافحہ کیا۔ بڑی دلچسپ خبریں لایا ہوں تمہارے لیے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں منتظر ہوں۔ لندن کے گلی کوچے بارود اگل رہے ہیں، اب تک 17 افراد مارے جا چکے ہیں، مکلارنس نے کہا۔ خیریت، کوئی فساد ہو گیا؟ ویسے یہاں اخبار نہیں آتے گوئی، میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ منگوا لیا کرو، اخبارات کا مطالعہ ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال تفصیل یہ ہے کہ لنکاسٹر اور روترے میں چل گئی ہے، اور اسی تصادم کے لیے تمہارے اس خادم نے کوشش کی ہے۔ کربی فوسٹر آج کل لنکاسٹر کو حاشیہ بردار کر رہا ہے، اس کے لیے بس تھوڑی سی کوشش کرنی پڑی تھی۔ روترے لنکاسٹر پر چڑھ دوڑا۔ ویسے لنکاسٹر کا پلہ بھاری ہے کیونکہ روترے کی بنسبت اسے یہاں زیادہ آسانیاں مہیا ہیں، لیکن میں پیشن گوئی کرتا ہوں کہ آنے والا وقت لنکاسٹر پر بہت بھاری ہوگا۔ وہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ روترے بہت زیادہ درندہ ہے، وہ فرانس کے ایک روایتی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ کیا روایت ہے اس خاندان کی؟ میں نے سوال کیا۔ ایڈمنڈ دانتے اسی خاندان کا ایک فرد تھا، وہ آدم خور جو فرانس کے 32 انسانوں کو کھا گیا۔ سنا ہے روترے کے خاندان میں کئی آدم خور پیدا ہوئے ہیں۔ وحشت اور درندگی اس خاندان کی فطرت ہے۔ روترے اگر لنکاسٹر سے ہلکا پڑا تو وہ یہاں سے چلا جائے گا، لیکن اس کے بعد وہ نئی قوت کے ساتھ پھر واپس آئے گا۔ اوہ، اول تو دلچسپ بات ہے۔ میری حیرت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ لندن پولیس بہت چوکس ہے آج کل، ان دونوں کے آپس میں بھڑ جانے کی وجہ سے جرائم میں کمی ہو گئی ہے۔ خیر، یہ باہر کی خبریں ہیں، تم یہاں کے حالات سناؤ۔ ویسے تمہارا یہ میک اپ میرے لیے حیرت انگیز ہے، بڑا انوکھا میک اپ ہے، مختصر لیکن کارآمد۔ اینی کو دیکھو گے؟ میں نے گوئی مکلارنس سے پوچھا۔ اس کا چہرہ بھی بدل دیا ہے؟ ہاں، وہ اس وقت بے ہوش ہے، تم چاہو تو اسے دیکھ سکتے ہو۔ ضرور دیکھوں گا۔ ویسے ایک اور خبر بھی ہے تمہارے لیے، اگر اخبارات دیکھتے تو تمہیں اب تک اس کا علم ہو چکا ہوتا۔ اینی پارکر کے اغوا کی خبر عام ہو گئی ہے، اور مسٹر مائیکل پارکر لندن آ گئے ہیں۔ ان کے ساتھ کئی ملکوں کی پولیس اینی پارکر کی تلاش میں مصروف ہو گئی ہے۔ گڈ۔ میکائل پارکر نے تمہارے اس آدمی سے رابطہ قائم نہیں کیا جس کے ذریعے تم نے اس سے بات چیت کی تھی؟ کیا ہے۔ میکائل پارکر فوری طور پر اس سے مذاکرات کا خواہش مند ہے، لیکن میں نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ پولیس کی ہنگامہ خیزیاں کم ہو جائیں تو پھر کچھ بات شروع کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خیال بھی ہے میرے ذہن میں۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ لندن یا فرانس میں مسٹر میکائل پارکر سے کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے کسی اور جگہ کا انتخاب کرنا پڑے گا، گوئی مکلارنس نے بتایا۔ لبنان میں نے بے اختیار کہا۔ مکلارنس پرخیال انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ یہ نام تمہارے ذہن میں کس طرح آیا؟ اس لیے کہ میں لبنان جانا چاہتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ ویری گڈ، تمہیں وہاں پہنچانا میرا کام ہے، لیکن اگر تم ہم سے وہاں معاملہ طے کرنے کے بعد اینی کو ان کے باپ کے حوالے بیروت میں کریں تو اس سے سودے بازی ہمیں کہیں اور کرنی ہوگی، مثلاً اسپین، ڈنمارک۔ کسی طرح بھی اسے بیروت کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ مناسب بات ہے، میں نے کہا۔ پھر بھی ایک الجھن میرے ذہن میں پیدا ہوتی ہے۔ کیا؟ میں بہت غور سے گوئی کی باتیں سن رہا تھا۔ اس منحوس تجارتی معاملے میں تم کیسے شریک ہوگے؟ گوئی نے کہا، اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، گوئی، میں پاکستانی ہوں۔
ہم لوگوں کے بارے میں تمہیں مکمل معلومات حاصل نہیں ہیں۔ کسی سے دوستی ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی چیز ہمارے راستے میں مزاحم نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز۔ سنو گوئی مکلارنس، اینی کے سلسلے میں تم پارکر سے جو بھی رقم وصول کرو گے اس کا $1 بھی مجھ پر حرام ہے۔ میں اس میں سے کچھ نہیں لوں گا۔ جو چیز ہم پر حرام ہوتی ہے اسے استعمال کرنے کے بجائے ہم بھوکا اور پیاسا رہنا پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ اب اس سلسلے میں تمہیں کوئی ذہنی پریشانی لاحق نہیں ہونی چاہیے۔ گوئی کا چہرہ حیرت کی تصویر بن گیا تھا۔ وہ سکتے کے سے عالم میں مجھے دیکھتا رہا، پھر رک رک کر کہنے لگا، اینی پارکر کے سلسلے میں حاصل ہونے والی رقم اتنی ہوگی علی کہ اس کا نصف حصہ بھی تمہیں بیروت کے دولت مند لوگوں کی فہرست میں لا کھڑا کرے گا۔ میں اس رقم کو ایک حقیر تنکے کی شکل میں اپنے دوست مکلارنس کو پیش کرتا ہوں۔ ناقابل یقین سی بات ہے، بہرحال ہم اس موضوع پر ابھی کوئی گفتگو نہیں کریں گے۔ گویا تمہاری طرف سے اجازت ہے کہ میں کہیں بھی اپنے طور پر میکائل پارکر سے مذاکرات کر لوں؟ ہاں، اب وہ تمہارا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، بیروت روانگی کے لیے تیاریاں کر لو اور ذرا اس کا میک اپ بھی دیکھ لوں میں۔ گوئی کھڑا ہو گیا۔ میں اسے لیے ہوئے اس کمرے میں آ گیا جہاں اینی اپنے بستر پر گہری نیند سو رہی تھی۔ مکلارنس اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ حیرت انگیز، یقینی طور پر علی، یہ فن تم نے کہاں سے سیکھا؟ میک اپ کا یہ انداز میری سمجھ میں نہیں آیا۔ کوئی اسے اینی نہیں کہہ سکتا، جبکہ اس میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں کی گئی۔ بس یہ میرے ہالی ووڈ کے ایک دوست کا تحفہ ہے۔ اوہ، ہالی ووڈ تو مرکز ہے ان چیزوں کا۔ بڑا کامیاب میک اپ ہے۔ خیر، فی الوقت یہاں سے جلد از جلد نکلنے کا معاملہ زیر غور ہے۔ ہاں گوئی، کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے یہاں سے نکل جائیں؟ تمہیں ہمارے کاغذات تیار کرانے ہوں گے۔ نئی شادی کر کے ہم ہنی مون منانے بیروت جائیں گے۔ میرے خیال میں تھوڑی سی کوشش کے بعد یہ کام ہو سکتا ہے۔ یقیناً ہو سکتا ہے۔ تم نیلی سے کہہ کر اس کی اور اپنی تصویریں بنوا لو۔ یہ تصویریں کل مجھے مل جانی چاہیے۔ باقی کام میں خود کر لوں گا۔ ونڈرفل آئیڈیا ہے۔ میرا خیال ہے لندن کے کسی نواحی علاقے میں تمہاری ایک شادی بھی کرا دی جائے اور تم مقدس پادری کی دعاؤں کے ساتھ بیروت کا سفر کرو۔ اوہ نہیں مکلارنس، میں ضرورتاً بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ وہ یہودی ہے۔ شادی خواہ کسی بھی مذہب کے تحت ہو، ایک تقدس رکھتی ہے۔ میں اس تقدس کو مجروح نہیں کر سکتا۔ پھر فرضی طور پر کسی پادری سے کاغذات حاصل کرنے ہوں گے۔ خیر، اس کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ ویسے بہترین طریقہ سوچا ہے تم نے۔ اب میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا، گوئی نے مطمئن انداز میں کہا۔ تھوڑی دیر تک وہ میرے ساتھ رہا، پھر وہ رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں خوش آئند خیالات میں کھو گیا۔ حالات کسی قدر موافق ہو گئے تھے اور اب امید بن گئی تھی کہ شاید میں اپنی منزل پا جاؤں۔ دوسرے دن ناشتے کی میز پر اینی نڈھال سی تھی۔ یہ اس دوا کا اثر تھا جو اس کے اعصابی نظام پر اثر انداز ہوئی تھی۔ میں اس کی دلجوئی کرنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل پر ایک بوجھ سا ہے۔ میں تو قید رہ کر بور ہو گئی ہوں۔ خام خواہ اس طرح گھر سے باہر نکلی۔ ایک بات بار بار ذہن میں آ رہی ہے۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچ جاؤں اور وہاں اپنے بارے میں تفصیلات بتا کر حکومت کی تحویل میں چلی جاؤں؟ مجھے یقین ہے حکومت میری مدد کرے گی اور مجھے واپس پہنچا دیا جائے گا۔ خیال برا نہیں ہے، میں تمہیں اس سے نہیں روکوں گا۔ یہ تمہارا حق ہے، میں نے جواباً کہا۔ تمہاری کیا رائے ہے پیڈرو؟ اینی نے پوچھا۔ میں نے کہا نا، میں تم سے متفق ہوں۔ تو پھر کیا خیال ہے، کب لے چلو گے مجھے؟ اینی نے کہا۔ میں تمہیں پولیس ہیڈ کوارٹر تک پہنچا دوں گا۔ ظاہر ہے اس کے بعد معاملات تمہیں خود طے کرنے ہوں گے۔ کیوں؟ تم میرے ساتھ نہیں رہو گے؟ میں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کیا بات ہے پیڈرو، تم اداس کیوں ہو گئے؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ میں اس انداز میں تمہارے ساتھ کس طرح رہ سکتا ہوں اینی؟ یہاں میری آمد کے ذرائع قانونی نہیں ہیں، اور پھر پولیس صرف تمہاری مدد کرے گی، میری نہیں۔ ظاہر ہے میں خود کو پولیس کی تحویل میں دینا پسند نہیں کروں گا۔ میں تمہاری وکالت کروں گی پیڈرو۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ کس طرح تم نے میری مدد کی اور تمہاری وجہ سے سوری یعنی میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں تمہاری پسند کی جگہ پہنچا دوں۔ اس کے بعد میں نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔
گویا تم میرے ساتھ نہیں رہو گے۔ نہیں اینی، میں نے پرزور لہجے میں کہا۔ تو پھر تکلف سے کام کیوں لے رہے ہو؟ اگر تمہیں یہ تجویز پسند نہیں ہے تو منع کر دو۔ میں تمہاری کسی بات سے انحراف کب کر رہی ہوں؟ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آ گئی۔ نہیں اینی ڈیئر، مجھے تمہاری پریشانی کا احساس ہے۔ تمہارے ساتھ رہ کر اب اتنی پریشان بھی نہیں ہوں میں، بس یوں ہی بوریت ہونے لگی ہے۔ اینی، اگر تم اپنے کسی عمل میں اپنے لیے بہتری سمجھتی ہو تو یقین کرو میں تمہاری راہ کا پتھر نہیں بنوں گا۔ ویسے میں اپنے طور پر بھی خاموش نہیں بیٹھا ہوں، مسلسل عمل کر رہا ہوں۔ تو پھر اتنے سنجیدہ کیوں ہو گئے؟ میں نے تو ایک تجویز پیش کی تھی۔ میں نے گوئی سے بات کی ہے۔ میں نے اس سے کہا ہے کہ وہ ہم لوگوں کو بیروت پہنچا دے۔ میں نے اس کے لالچ کو مزید ہوا دی ہے اور کہا ہے کہ بیروت پہنچ کر ہم مسٹر پارکر سے رابطہ قائم کریں گے اور انہیں رقم کی فراہمی کے لیے مجبور کر دیں گے۔ گوئی میری باتوں میں آ گیا ہے اور ہماری یہ روانگی کی تیاریاں کر رہا ہے۔ میں نے اس کے سامنے ایک اور تجویز بھی پیش کی ہے۔ وہ کیا؟ اینی نے پوچھا۔ یہاں سے ہم ایک نئے شادی شدہ جوڑے کی حیثیت سے نکل جائیں جس کا مقصد ہنی مون منانے کے لیے بیروت جانا ہوگا۔ ہمارے بدلے ہوئے چہرے کسی کو شبہ کا موقع نہیں دیں گے۔ بڑی مبارک تجویز ہے۔ اس میں ذرا سی ترمیم اور کر لی جائے تو کیا حرج ہے پیڈرو؟ اینی دفعتاً مسکرا پڑی۔ اس کا موڈ ایک دم خوشگوار ہو گیا۔ میں سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ شادی نمائشی کیوں ہو؟ ہم اسے حقیقت کا روپ کیوں نہ دے دیں؟ میں نے بامشکل تمام خود پر قابو پایا۔ پھر میں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں اینی، یہ کام ان حالات میں ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے اداس لہجے میں کہا۔ اس طرح مجھ میں اور ان لوگوں میں کیا فرق رہ جائے گا جو تمہیں اغوا کر کے تمہارے باپ سے دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ فرق تو میں سمجھتی ہوں، اینی نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن تمہارے پاپا نہیں سمجھیں گے۔ کیا مطلب؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ صورتحال بالآخر ان کے علم میں آ جائے گی۔ انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ میں تمہیں جرائم پیشہ لوگوں کے کئی گروہوں سے بچا کر لایا ہوں۔ وہ میرے لیے شکر گزار ہوں گے اینی، لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوگا کہ میں نے تم سے شادی کر لی ہے تو وہ سوچیں گے میں نے بھی وہی سب کچھ کیا ہے جو دوسرے کر رہے ہیں میرے ساتھ والے۔ میں نے دولت مند بننے کے لیے یہ چال چلی ہے، سمجھ رہی ہو اینی؟ لیکن کیا تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے پیڈرو؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ ضرور کروں گا، مگر تمہیں تمہارے پاپا کی تحویل میں دینے کے بعد، اس وقت جب تمہارے پاپا خود مجھ سے اس موضوع پر بات کریں گے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ اینی کچھ سوچنے لگی، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں سمجھ رہی ہوں، میں تمہارا مقصد سمجھ گئی۔ بے شک وہ ایک باوقار انداز ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تم سے متفق ہوں، میری سوچ غلط تھی۔ یہ تو سچ ہے کہ پاپا اس بات سے خوش نہیں ہوں گے، مگر پیڈرو، جس قدر جلد ممکن ہو یہاں سے نکل چلو۔ میری بھی یہی خواہش ہے اینی۔ بس تھوڑی دیر کے بعد نیلی ہماری تصویریں بنائے گی۔ یہ تصویریں ہمارے نئے پاسپورٹ وغیرہ کے لیے ضروری ہیں، میں نے کہا، اور اینی ہنسنے لگی۔ وہ اس تصور سے بہت خوش ہو رہی تھی۔ اولیو ہاورڈ اپنے تمام ذرائع استعمال کر رہا تھا، یہاں تک کہ مجبور ہو کر اس نے اخبارات میں میری تصویر بھی دے دی اور میری گرفتاری پر ایک بھاری رقم انعام میں دینے کا اعلان کر دیا۔ لیکن یہ اشتہار اس نے اپنی طرف سے نہیں دیا تھا، بلکہ اس میں ایک صہیونی آوارہ ملوث تھا۔ اشتہار میں مجھے ایک جنونی قاتل اور یہودیت کا بدترین دشمن ظاہر کیا گیا تھا۔ اس کے یہ الفاظ تو میرے لیے اعزاز کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن پھر بھی میں نے یہ اخبارات اینی سے چھپا لیے کیونکہ وہ میری اصل شکل بھی دیکھ چکی تھی۔ اس طرح سارا کھیل ہی بگڑ جاتا۔ بالآخر گوئی نے ایک دن فون پر اطلاع دی کہ مسٹر اور مسز آر مارک کے لیے سیٹیں بک کرانے میں وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ کل دوپہر 2 بجے تم لندن چھوڑو گے۔ دوست، ساری تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ ویری گڈ گونی، مگر روانگی سے قبل تم سے ملاقات۔ محترمہ کو سکون کی نیند سلا دینا۔ میں 11:30 بجے تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اوکے، میں انتظار کروں گا، میں نے جواب دیا۔ میرے بدن میں مسرت کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ شاید لندن کی مصیبتوں کے دن بھی ختم ہو گئے تھے۔ بڑی طوفانی زندگی گزاری تھی۔ یہ چند ماہ ہزاروں سال کی مانند محسوس ہو رہے تھے۔ حالانکہ زیادہ پرانی بات نہیں تھی، بہت مختصر وقت گزرا تھا جب میں یونیورسٹی کا ایک ہونہار طالب علم تھا اور زندگی میں حصول علم کے سوا اور کوئی خواہش نہیں تھی۔
پھر تقدیر نہ جانے کہاں کہاں لے گئی، اور اب میں ایک سفاک قاتل اور 2 ملکوں کا مجرم تھا۔ مجھے خود پر ہنسی آ گئی، لیکن پھر اندر سے ابھرنے والے ایک جذبے نے ڈھارس بندھائی۔ جذبہ ہی تو روح ہے، جذبہ ہی تو زندگی ہے۔ اگر انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو تو پھر وہ کسی بے جان پتھر میں اس میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اگر تعلیم حاصل کر لیتا تو وکیل بن جاتا، جج بن جاتا، بلا شبہ ایک باعزت زندگی کے حصول میں کامیاب ہو جاتا، لیکن کوئی انفرادیت تو نہیں ہوتی۔ گھر بار، بیوی، بچے، ایک عام سی زندگی، لیکن اب میرے سامنے ایک مقصد تھا۔ وطن سے دربدر کر دیے جانے والے، اپنے گھروں کے دروازوں کو حسرت سے تکنے والے اپنے وقار کے لیے جنگ کر رہے تھے۔ میں اس جنگ میں ان کا ساتھی بننے کا خواہش مند تھا۔ میری زندگی کا صرف ایک مقصد تھا، ان کے شانہ بشانہ غاصبوں سے جنگ کروں، ان کی آزادی کے سورج کو اپنی آنکھوں سے طلوع ہوتے ہوئے دیکھوں، یا پھر اس مقصد کے لیے اپنی جان دے دوں۔ میں نے اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں محفوظ رکھی تھیں۔ یہ میرے پاس ان کی امانت تھی، اور ابھی تک میں نے اس امانت میں خیانت نہیں کی تھی، ورنہ سرزمین قصور کسی بے بس کو جنم نہیں دیتی۔ اس کے سپوت مرنے مارنے کا فن خوب جانتے تھے۔ اینی کو میں نے ابھی تک اطلاع نہیں دی تھی، البتہ نیلی نے میری ہدایت کے مطابق اس کی کافی میں بے ہوشی کی دوا ملا دی تھی۔ چنانچہ کافی پینے کے بعد اینی اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو گئی، اور میں گوئی کا انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک 11:30 بجے گوئی آ گیا۔ وہ اسی گرم جوشی کے ساتھ مجھ سے ملا تھا۔ پہلے وہ مجھے شہر کے حالات سناتا رہا۔ ایڈمنڈ روترے فرانس واپس چلا گیا تھا۔ لنکاسٹر کے آدمی اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ شاید لنکاسٹر بھی روترے کے تعاقب میں چلا گیا تھا، اور شہر میں امن و امان تھا۔ کربی فوسٹر شدید زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ گیا۔ اولیو ہاورڈ اپنے طور پر مسلسل کارروائیوں میں مصروف تھا۔ یہ تمام رپورٹس دینے کے بعد گوئی نے اپنا بریف کیس کھولا اور اس میں سے پاسپورٹ نکال کر میرے سامنے ڈال دیے۔ یہ تمہارا اور اینی پارکر کا پاسپورٹ ہے۔ مسز آر مارک کا نام جولیا آر مارک ہے۔ تم دونوں کی شادی 15 دن قبل سینٹ جوزف کے گرجا گھر میں ہوئی ہے۔ یہ اس کے تمام کاغذات موجود ہیں۔ بیروت میں تم اپنا قیام ہیلٹن ہوٹل میں رکھو گے۔ ہیلٹن کا روم نمبر 24 تمہارے نام بک کرا دیا گیا ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا علی کے ہیلٹن میں مقیم ہونے کے بعد تم فوری طور پر اپنی رہائش کا تبدیل کر لو۔ میں ان تمام حالات کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو تمہاری روانگی کے بعد پیش آ سکتے ہیں۔ مسٹر پارکر کو اشارات بھیج دیے گئے ہیں، اور وہ میڈراڈ میں اس گفتگو کے لیے 27 تاریخ کو پہنچ جائیں گے۔ میں وہاں بذات خود ان سے یہ کاروباری گفتگو کروں گا۔ اس دوران ہماری ملاقات نہیں ہوگی، لیکن جوزف پیٹر اور مائیکل آرتھر نامی 2 افراد جن کا قیام رینبو اسکوائر کے فلیٹ نمبر 12 میں ہے، مسلسل تمہارے ساتھ رہیں گے، بلکہ شاید ایئرپورٹ پر بھی ہوں اور تمہیں ریسیو کریں۔ ان لوگوں سے تم اپنی ہر ضرورت بیان کر سکتے ہو۔ بیروت کے مقامی باشندے ہیں وہ، ان کا تعلق لندن ہی سے ہے، لیکن طویل عرصے سے وہ بیروت میں قیام پذیر ہیں۔ میں نے انہیں تمہارے بارے میں مکمل ہدایات دے دی ہیں۔ بیروت میں تم ہر طرح سے محفوظ رہ سکو گے، کیونکہ ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور سرکاری طور پر بھی وہ اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا ہے کہ تمہیں وہاں کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ تمہارے ہوائی ٹکٹ ہے۔ طیارہ ٹھیک 2:10 پر روانہ ہو جائے گا۔ فورن ایکسچینج کا بندوبست کر لیا ہے، لیکن بیروت میں تمہیں وہاں کی کرنسی جس قدر چاہو گے مل جائے گی۔ عیش و عشرت سے گزارنا یہ دن، لیکن کسی کو یہ شبہ نہ ہونے پائے کہ تم وہ نہیں ہو جو نظر آتے ہو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور بات ہو تو مجھے ابھی بتا دو علی۔ نہیں، میرا خیال ہے مزید کچھ نہیں رہ جاتا، میں نے جواب دیا۔ مسٹر پارکر سے گفتگو کے بعد جو صورتحال بھی ہوئی، میں تمہیں اس کی فوری طور پر اطلاع دوں گا۔ حالانکہ تم مجھے اس کا حق دے چکے ہو کہ میں معاملات کی بات خود ہی کر لوں، لیکن پھر بھی میرے اپنے جو احساسات ہیں تم اس کو نفی نہیں کر سکتے۔ گوئی مسکرا کر بولا۔ جواباً میں بھی مسکرانے لگا۔ ٹھیک ہے گوئی، میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ اینی پارکر کے کیس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم جس طرح چاہو اپنی تسلی کر لو۔ خیر چھوڑو، گوئی مکلاس مسکرا کر بولا۔ یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ کل 12:30
یا 1 بجے تم گھر سے نکل جاؤ گے اور براؤنس تمہیں ایئرپورٹ لے جائے گا۔ ممکن ہے ایئرپورٹ پہ ہارورڈ کے آدمی ہوں۔ تمہیں اس صورتحال کا خیال رکھنا ہے کیونکہ ہارورڈ ذہنی طور پر بھی شیطان سے کم نہیں ہے۔ گوئی مجھے ہدایات دیتا رہا اور میں انہیں ذہن نشین کرتا رہا۔ آخر میں گوئی مسکرا کر بولا، اس کے علاوہ 2 سوٹ کیس کل صبح تمہارے پاس پہنچ جائیں گے جن میں موجود اشیاء اس بات کا ثبوت ہوں گی کہ تم دونوں نئے شادی شدہ ہو۔ یوں بھی اپنے جیسی لڑکی کے ساتھ بیروت کے حسین ماحول میں تمہارا ہنی مون بہت شاندار رہے گا۔ میں بھی مسکرانے لگا۔ یہ رات سونے کی رات نہیں تھی۔ کوشش کے باوجود مجھے نیند نہیں آئی، بس ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ زندگی کا نیا موڑ آ گیا تھا اور شاید یہ نئی زندگی کے آغاز کا آخری مرحلہ تھا۔ پھر اس کے بعد کا تصور تو دلوں کی دھڑکنیں تیز کر دیتا تھا۔ ساری رات یوں ہی گزر گئی۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے کسل مندی ضرور طاری تھی، لیکن اس کے باوجود اس میں ہلال نہیں تھا۔ صبح کو ناشتے پر میں نے اینی کو یہ خبر سنائی کہ ہم بیروت جا رہے ہیں۔ اینی، کب؟ اس کا ہاتھ رک گیا۔ آج 2:10 پر فلائٹ ہے، میں نے کہا، اور اینی کے چہرے پر بے اندازہ خوشی کے سائے رقص کرنے لگے۔ کیا واقعی پیڈرو؟ انتظامات مکمل ہو گئے؟ ہاں، سیٹیں بھی بک ہو چکی ہیں۔ اوہ، ونڈرفل ونڈرفل! بے حد مسرور انداز میں وہ بولی۔ پیڈرو، ہم زیادہ عرصے وہاں قیام نہیں کریں گے۔ کیا گوئی نے یہ انتظامات کیے ہیں؟ ہاں، میں نے مختصراً جواب دیا۔ اسی لالچ کے تحت کیے ہوں گے۔ اینی نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ 100%، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا یاد کرے گا یہ گوئی مکلارنس بھی؟ ہم اسے ایسی چوٹ دیں گے کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ مگر میرا ایک مشورہ ہے پیڈرو، یوں کرنا کہ اس کمینے انسان کو اس لالچ میں رکھنا اور بظاہر اس کے پروگرام پر عمل کرتے رہنا، پھر جب وہ رقم وصول کرنے آئے تو اس کے پورے بدن میں سیسا اتار دینا۔ اسے سزا تو ملنی ہی چاہیے۔ اینی کے بے اختیار جذبوں نے شدید نفرت کا، غصے کا رنگ اختیار کر لیا تھا۔ اس سلسلے میں مسٹر پارکر سے مشورہ کریں گے۔ اگر تم یہ کام کر لو گے تو پاپا تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہمیں اپنے مقصد کے حصول میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ پاپا سمجھ لیں گے کہ تم ایک مخلص انسان ہو اور ان کے بہترین مفاد کے خواہاں بھی ہو۔ یہ ساری باتیں بیروت چل کر سوچیں گے۔ فی الوقت تو تم سفر کی تیاری کرو۔ بس ہم یہاں سے 12:30 بجے نکلیں گے۔ اور سنو، ایئرپورٹ پہ سخت محتاط رہنا ہے۔ نہ جانے کتنی آنکھیں اجنبی لوگوں کی نگراں ہوں گی۔ ہمیں ایک ایسے جوڑے کی اداکاری کرنی ہے جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، جو ایک دوسرے میں گم رہتا ہے اور کسی دوسری چیز پر توجہ نہیں دیتا۔ تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ تمہارے علاوہ میں کچھ اور سوچتی بھی نہیں ہوں پیڈرو، اینی نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے یقین ہے، میں اس کے ارادوں کو بھانپ کر بولا۔ پھر نیلی نے اچانک اندر آ کر میری مشکل حل کر دی۔ کسی اور چیز کی ضرورت ہے جناب؟ نیلی نے آتے ہی پوچھا۔ نہیں نیلی، شکریہ۔ تو پھر باہر تشریف لے آئیے، آپ کے سوٹ کیس تیار ہیں۔ اگر کوئی سامان کم رہ گیا ہو تو اس کے بارے میں ہمیں ہدایات دے دیں۔ سوٹ کیس؟ اینی نے پوچھا۔ ہاں، ہنی مون منانے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ سامان ہونا ضروری ہے۔ کیا ضروری سامان؟ اینی پارکر نے سوال کیا۔ مثلاً لباس اور ایسی ہی دوسری چیزیں جو کسی بیرونی سفر میں کام آ سکیں، میں نے جواب دیا۔ اوہ واقعی، ذرا دیکھوں تو کیا کیا انتظامات ہوئے ہیں، اینی بولی، اور پھر ہم اینی کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئے جہاں 2 شاندار سوٹ کیس رکھے ہوئے تھے۔ میرے دوست نے کافی ذہانت کا ثبوت دیا تھا۔ زرق برق لباس، ضروریات کی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں اینی کے سوٹ کیس میں موجود تھیں جو کسی نئی دلہن کے استعمال کی ہوتی ہیں۔ میرے سوٹ کیس میں بھی ضرورت کی ساری ہی اشیاء موجود تھیں۔ نیلی ہمارے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا، وہ بھی جواباً مسکرانے لگی۔ اور کچھ جناب؟ نہیں، یوں لگتا ہے جیسے میرا دوست ان معاملات سے بخوبی واقف ہے۔ اس نے جو انتظامات کیے ہیں شاید میں خود بھی نہیں کر پاتا، میں نے کہا، اور نیلی ہنس پڑی۔ دوپہر کو ہم نے بہت مختصر لنچ کیا۔ براؤنس کی آمد کی اطلاع نیلی نے دی اور ملازموں نے ہمارا سامان کار میں رکھ دیا۔ پھر ہم کار میں بیٹھ کر ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں اپنے اس وقت کے احساسات بیان نہیں کر سکتا۔ عجیب سی کیفیت تھی، اعصاب میں کھچاؤ پیدا ہو رہا تھا، ذہن پر عجیب سا بوجھ
ایئرپورٹ تک کا سفر خاموشی سے طے ہوا۔ جب ہمارا سامان کسٹم میں پہنچ گیا تو میں اینی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر امیگریشن کے دفتر میں داخل ہو گیا۔ نوجوان کسٹم آفیسر نے مسکراتی نگاہوں سے ہمیں دیکھ کر اخلاقاً مبارکباد پیش کی تھی، جس کا ہم دونوں نے خوش دلی کے ساتھ شکریہ ادا کیا۔ میری نگاہیں اعتراف میں بھٹک رہی تھیں۔ کئی مشتبہ افراد نظر آئے جو یوں ہی آوارہ گردی کر رہے تھے۔ پولیس بھی موجود تھی اور یہ ذہین لوگ باہر آنے جانے والوں پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ اینی کچھ ضرورت سے زیادہ ہی اداکاری کر رہی تھی۔ مجھے اس کے طرز عمل سے وحشت محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کی یہ اداکاری یہاں کے لوگوں کے لیے تعجب خیز نہیں تھی۔ خدا خدا کر کے سارے معاملات سے فارغ ہوا۔ سامان جہاز میں پہنچ گیا۔ پاسپورٹ ہمیں واپس کر دیے گئے اور پھر مسافروں کے لیے جہاز پر جانے کا اعلان ہوا۔ میرے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ بس یوں لگ رہا تھا جیسے کسی طرف سے کوئی جیپ دوڑتی ہوئی آئے گی اور ہمارے گرد گھیرا ڈال دیا جائے گا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ جہاز کی سیڑھیوں کے نزدیک کھڑی ہوئی ایئر ہوسٹس نے ہمارا خیر مقدم کیا اور پھر ہم سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ دوسرے دروازے پر موجود ایئر ہوسٹس نے ہمیں ہماری سیٹیں دکھائیں اور پھر ہم جہاز میں بیٹھ گئے۔ اینی تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہی تھی، لیکن میں اپنی اس وقت کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا۔ بس دل چاہ رہا تھا فوری طور پر سارے کام مکمل ہو جائیں، جہاز فضا میں پرواز کر جائے۔ امریکہ سے لندن آتے ہوئے بھی میری یہی کیفیت تھی، مگر لندن میں بھی تقدیر نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ بہر صورت مجھے یقین تھا کہ اب میں اپنے پریشان کن حالات سے نکل جاؤں گا اور بیروت کی فضا مجھے راس آئے گی۔ آخر یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا۔ مسافروں سے بیلٹ کسنے کی درخواست کی گئی اور چند لمحوں بعد طیارہ فضا میں بلند ہو گیا۔ جب وہ سیدھا ہو کر آگے بڑھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے ذہن سے ناقابل برداشت بوجھ اتر گیا ہو۔ میں گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ گوئی مکلاس نے میری پرخلوص مدد کی تھی، خاص طور سے میری شخصیت سے واقف ہونے کے باوجود بھی اس نے میری جو مدد کی تھی اس سے میں بہت متاثر تھا۔ دل ہی دل میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بیروت میں رہ کر کچھ دن اور صبر کروں گا، اس وقت تک جب تک مکالرز اینی کو اپنی تحویل میں نہ لے لے، اس کے باپ سے سودے بازی مکمل نہ کر لے۔ مجھے اینی سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ میں کسی یہودی لڑکی کے ساتھ اس سے بہتر سلوک نہیں کر سکتا تھا، لیکن کہ اسے ہلاک نہیں کروں، یہ بہت بڑا احسان تھا اینی پر، ورنہ شہناز میری نگاہوں میں تھی، اس کی خلش آج بھی میرے دل میں موجود تھی۔ اینی کو بھی اسی طرح قتل کر کے مجھے کافی سکون مل سکتا تھا، ہر چند کہ میں شہناز کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا چکا تھا، لیکن دل کی آگ میں ابھی کمی نہیں ہوئی تھی۔ یہ آگ تو میرے پورے وجود میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس آگ کو سرد کرنے کے لیے تو ابھی نہ جانے کتنے خون کی ضرورت تھی۔ طیارے کے خاموش ماحول میں کئی بار میں مسافروں کو دیکھ چکا تھا، ویسے میری نگاہوں کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ شروع میں نے ان مسافروں کا گہرا جائزہ لیا، اس شبے کے تحت کہ کہیں ان میں کوئی ہاورڈ کا آدمی نہ ہو یا کوئی ایسی شخصیت جو میرے لیے خطرناک ثابت ہو، مگر یہ صرف میرے دل کا چور تھا۔ گوئی مکالرز نے اپنے اختیارات کا بہترین استعمال کیا تھا، ورنہ پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات کا حصول اتنا آسان نہیں ہو سکتا تھا، اور پھر باقی کام بھی اس نے تسلی بخش طور پر انجام دیے تھے، کہیں کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ ہر چیز اطمینان بخش نظر آ رہی تھی۔ پھر اچانک طیارے میں کچھ ہلچل پیدا ہو گئی، کچھ غیر معمولی آوازیں ابھریں، پھر ایک نسوانی چیخ سنائی دی اور ایک ایئر ہوسٹس بے اختیار دوڑتی ہوئی پائلٹ کیبن کی طرف بڑھی۔ اسی وقت سیٹوں کے درمیان سے ایک سفید پنلی نمودار ہوئی اور ایئر ہوسٹس کے پیروں میں الجھ گئی۔ ایئر ہوسٹس ایک تیز چیخ کے ساتھ نیچے گری۔ جس عورت نے اسے گرایا تھا وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر بولی، مسافروں سے التماس ہے کہ اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہیں، کسی نے کوئی جنبش کی تو اپنی موت کا ذمہ دار خود ہوگا۔ میں نے اس لڑکی کو غور سے دیکھا، 20-22 سال سے زیادہ کی نہیں ہوگی۔ اس کے ہاتھوں میں ننھا سا آٹومیٹک پستول دبا ہوا تھا۔ پھر میں نے عقبی حصے میں دیکھا، باتھ روم کے پاس ایک نوجوان سوٹ میں ملبوس کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور دوسرے میں اس نے کوئی چیز سنبھال رکھی تھی جو یقیناً دستی بم تھا۔
پائلٹ کیبن میں بھی کچھ ہو ہی رہا تھا، کیونکہ چند ہی لمحات کے بعد 2 افراد ہاتھ سر پر رکھے دہشت زدہ سے انداز میں باہر نکل آئے۔ مسافروں کے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے تھے، عورتوں کی گھٹی گھٹی چیخیں ابھر رہی تھی اور لڑکی کہہ رہی تھی، آپ لوگوں کی بقا اسی میں ہے کہ خاموش بیٹھے رہیں، ہمارے ساتھ تعاون کریں، کسی مسافر کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، ہاں اپنی جگہ سے جنبش کرنے والے کو گولی مار دی جائے گی۔ مسافر ساکت و جامد ہو گئے، آوازیں رک گئیں۔ پھر پائلٹ کیبن سے اعلان ہوا، اٹینشن پلیز، طیارہ ہائی جیک ہو گیا ہے، ہائی جیکرز خطرناک ہتھیاروں سے مسلح ہیں، براہ کرم مسافر خاموش اور پرسکون رہیں، ہائی جیکر سے الجھنے کی کوئی کوشش نہ کی جائے، ہم ان سے گفت و شنید کر رہے ہیں، ان سے بات چیت کرنے کے بعد ہم آپ کو طیارے کے اترنے کے مقام سے آگاہ کریں گے۔ مسافر صورتحال سے تو آگاہ ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود پائلٹ کیبن سے اعلان سن کر بہت سی چیخیں ابھریں اور اس کے بعد مکمل خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ ہر شخص اسی طرح ساکت ہو گیا جیسے اس کی ذرا سے جنبش طیارے کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ میں گہری نگاہوں سے ہائی جیکرز کو دیکھ رہا تھا اور میرے سینے میں مسرت کا ایک سمندر موجزن تھا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو یہ فلسطینی تھے۔ صورت و شکل اور خد و خال سے یہی انداز ہوتا تھا۔ دل میں اپنائیت محسوس کرنے کے باوجود ابھی کسی جذباتی کارروائی کا موقع نہیں تھا۔ وہ لوگ ابھی مجھ پر یقین نہیں کر سکتے تھے۔ ان حالات میں خود کو ظاہر کرنا بھی میرے لیے مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے خاموشی سے ان کی کارروائی دیکھی، پھر میری نگاہیں چاروں طرف بیٹھے مسافروں کا جائزہ لے رہی تھیں، اور میں دل ہی دل میں اس بات کا تہیہ کیے ہوئے تھا کہ اگر کوئی ہائی جیکرز کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کرے جس کا کام انہیں قبل از وقت اندازہ نہ ہو سکا اور وہ کسی خطرے میں گرفتار ہو گئے تو پھر میری مداخلت ایک یقینی امر تھی۔ میں اس جذباتی صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی یہ نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ ہائی جیکرز کی تعداد کتنی ہے۔ بہرحال 3 افراد کو میں دیکھ چکا تھا، جن میں 2 نوجوان لڑکے تھے اور 1 لڑکی۔ تینوں کی عقابی نگاہیں طیارے کے تمام مسافروں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ میں نے ایک بات شدت سے محسوس کی کہ وہ لوگ حد سے زیادہ محتاط اور ہوشیار نظر آ رہے تھے۔ ڈارلنگ، اینی پارکر کی مدھم آواز کانوں میں ابھری اور میں چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کی شکل دیکھ کر مجھے ہنسی آنے لگی۔ اینی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم ہنس رہے ہو اور میری جان نکلی جا رہی ہے۔ اینی نے قدرے تلخ لہجے میں کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تم اس قدر مطمئن کیوں ہو؟ غیر مطمئن ہونے سے بھی کیا حاصل ہوگا؟ میں نے انتہائی بے نیازی کے ساتھ کہا۔ اب کیا ہوگا؟ اینی کی آواز شکست خوردہ محسوس ہو رہی تھی۔ بدقسمتی سے ابھی تک ان لوگوں نے مجھے اپنا پروگرام نہیں بتایا، کیا میں ان سے معلوم کروں؟ یہ کہہ کر میں نے مصنوعی انداز میں اپنی جگہ سے جنبش کی، مگر اینی نے فوراً مجھے روک لیا۔ میرے بازو پر اس کے دونوں ہاتھوں کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ نہیں، خدا کے لیے نہیں، اپنی جگہ سے جنبش نہیں کرو، وہ وارننگ دے چکے ہیں، اینی خوفزدہ لہجے میں بولی۔ تمہاری مرضی۔ میں گہری سانس لے کر ساکت ہو گیا۔ پائلٹ کیبن میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر یہ خاموشی عارضی ثابت ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد مائک پر آواز ابھری، اٹینشن پلیز، آپ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ طیارہ اب ہمارے قبضے میں ہے۔ یہ جہاز قاہرہ میں اتارا جانے والا تھا، لیکن وہاں کی موسمی رپورٹ اچھی نہیں ہے، اس لیے اب یہ ڈامسن فیلڈ پر اترے گا جو صحرائے اردن میں ہے۔ تمام مسافر متوجہ ہوں۔ آپ لوگ خواہ کسی بھی ملک، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم صرف LI کے ایک طیارے کو اغوا کرنے والے ان 8 فلسطینیوں کی رہائی کے خواہش مند ہیں جو تل ابیب جیل میں قید ہیں۔ حکومت اسرائیل نے اگر ہماری بات مان لی تو آپ لوگوں کو طیارے سمیت رہا کر دیا جائے گا۔ اس دوران آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بشرطے کہ ہم سے تعاون کیا جائے۔ بصورت دیگر ہم اس لٹے ہوئے علاقے کے باشندے ہیں جو اب اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ ہمیں ہمارے گھر یاد آتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ کائنات میں بسنے والے ہر شخص کو بے گھر کر دیں تاکہ وہ ہمارے در سے آشنا ہو جائیں۔ اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کون ہیں۔
ہم وہی بے آشیا فلسطینی جو اپنے جلے ہوئے گلستان میں واپس جانا چاہتے ہیں۔ آواز بند ہو گئی۔ مسافروں کے چہرے پر خوف و دہشت کے آثار منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کی سانسیں تک کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ طیارہ رخ بدل چکا تھا اور ہائی جیکر نے اسے اپنے منتخب ہوائی راستے پر لے جانے کی کوشش کی تھی۔ دوران سفر کسی مسافر نے کوئی حرکت نہیں کی، البتہ اینی پارکر میرے کان میں بدستور بولتی رہی۔ پیڈرو ڈیئر، دہشت کے باوجود اینی نے مجھے محبت بھرے لہجے میں پکارنے کی کوشش کی۔ اینی ڈارلنگ، میں نے محبت کا جواب محبت سے دیا تھا، مگر میرے کانوں سے تمسخر کا انداز صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ یہ ڈامسر فیلڈ کون سا شہر ہے؟ میں نے اس کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا۔ ہٹلر کا نام سنا ہے تم نے؟ نازی ہٹلر؟ میرا مطلب ہے وہ جرمن۔ اینی بولی۔ ہاں، وہی اپنا یار جو پاگل ہو گیا تھا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی، پھر احمقانہ انداز میں بولی، ہاں سنا ہے۔ اس کے رفیق کار جنرل رومیل کے بارے میں بھی ضرور کچھ نہ کچھ سنا ہوگا۔ ہاں سنا ہے۔ اینی کی آواز گھٹی گھٹی سی تھی۔ ڈاوسن فیلڈ پر ایک عارضی ہوائی اڈہ رومیل نے ہی تعمیر کروایا تھا، اور دوسری جنگ عظیم میں اس نے یہاں سے جرمنی کے مفادات کے لیے بڑے بڑے کام کیے تھے۔ صحرائے اردن میں یہ ہوائی اڈہ آج بھی موجود ہے، لیکن کسی حد تک ناکارہ ہو گیا ہے، مگر جنگ کے زمانے میں اسے کارآمد بنایا جا سکتا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اینی رو دینے والے انداز میں بولی۔ طیارہ وہاں اتر جائے گا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ اس کے بعد؟ اینی کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ ان لوگوں سے ہنی مون منانے کی اجازت لے لیں گے اور دھوپ سے تپتے ہوئے صحرا میں ریت کے ٹیلوں پر ایک دوسرے کے پیچھے بھاگیں گے، پھر کسی غبار کی اوٹ میں چھپ کر پکاریں گے، کہاں ہو جانے من؟ میں یہاں ہوں جانے آرزو۔ کیا فضول باتیں کر رہے ہو پیڈرو؟ ہنی مون فضول چیز ہے۔ نہ جانے تمہارا موڈ اس قدر خوشگوار کیوں ہے؟ میں تو خوف سے مری جا رہی ہوں۔ پاپا کو جب پتہ چلے گا تو ان کا نہ جانے کیا حال ہوگا۔ اب تو جو ہوگا وہ بھگتنا ہی پڑے گا، اس لیے تشویش بیکار ہے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ میری باتوں کے جواب میں وہ کچھ نہیں بولی۔ اس کے ہونٹ ساکت تھے اور دہشت زدہ آنکھیں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ طیارہ جس وقت ڈامسن فیلڈ پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ صحرائی پرندے اپنے اپنے آشیانوں میں جا چکے تھے۔ ریت کے ٹیلے تا حد نگاہ پھیلے ہوئے تھے۔ ماحول میں ایک عجیب سی سوگواری رچی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد طیارہ بغیر کسی پریشانی کے اس شکستہ ہوائی اڈے پر اتر گیا۔ شاید نیچے سے کسی قسم کی مدد لی گئی تھی۔ جب طیارے کے انجن بند ہو گئے تو پائلٹ کیبن سے 2 پائلٹ ہاتھ بلند کیے ہوئے باہر نکلے۔ ان کے چہرے تشویشناک حد تک زرد ہو رہے تھے۔ طیارے کے شیشوں سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا، اور میرا یہ خیال درست تھا کہ طیارے کو رن وے پہ اتارنے کے سلسلے میں نیچے سے مدد لی گئی ہے۔ میں نے 2 افراد کو دیکھا جو اسٹین گنوں سے مسلح تھے اور طیارے کی طرف رخ کیے کھڑے تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ ایک باقاعدہ پلان تھا اور پہلے سے طے کر لیا گیا تھا کہ اگر طیارہ قاہرہ میں نہ اتر سکا تو پھر یہاں اترے گا، اور ان دونوں مقامات پر یقیناً فلسطینی گوریلوں کے مددگار موجود ہوں گے۔ طیارے کے سامنے عملے کو نیچے اتارا گیا۔ گوریلے ان سے کوئی خاص گفتگو کر رہے تھے۔ میرا دل چاہا میں بھی اس گفتگو میں شریک ہو جاؤں، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ مسافر ابھی تک نزاح جیسی کیفیت سے دوچار تھے۔ ان کی زبانیں گنگ تھیں اور آنکھیں پتھرائی ہوئی نظر آتی تھیں۔ 2 جوان بدستور پستول ہاتھوں میں لیے تیار کھڑے تھے۔ شام گہری ہوتی جا رہی تھی۔ طیارے کا عملہ ابھی تک باہر تھا۔ طیارے میں موجود دونوں افراد کی ڈیوٹی بدل گئی اور اب ان کی جگہ 2 نئے چہرے نمودار ہو گئے۔ ان میں ایک کے پاس اسٹین گن تھی اور دوسرا صرف پستول پر قناعت کیے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایئر ہوسٹس اور اسٹوارڈ اندر آ گئے۔ انہوں نے مسافروں میں کافی تقسیم کی، ان کی دوسری ضروریات کا جائزہ لینے لگے۔ خوفزدہ مسافر اب بھی اسی اذیتناک صورتحال سے دوچار تھے۔ بہت سے لوگوں نے کھانے پینے کی کوئی چیز قبول نہیں کی۔ پھر ایک ہائی جیکر اندر آ کر مسافروں کو مخاطب کر کے بولا، ہمیں چند نوجوان رضاکاروں کی ضرورت ہے۔
یہ ایک ویران صحرا ہے، قریب ترین آبادی بھی یہاں سے 150 کلومیٹر ہے۔ دن کا سورج اس صحرا میں آگ برساتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر ہم آپ لوگوں کے آرام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کچھ نوجوان ہمارے ساتھ نیچے چلیں گے؟ اس سے بہتر کوئی اور موقع میرے ہاتھ نہیں آ سکتا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اینی، اپنی خدمات پیش کرنے والا میں پہلا آدمی تھا۔ ہائی جیکرز نے میری طرف مسکرا کر دیکھا۔ شکریہ، لیکن براہ کرم اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر کے نیچے اتریں۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے افراد بھی تعاون کریں جو ان کے حق میں بہتر ہے۔ میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اینی پارکر نے میرے کوٹ کا دامن پکڑ لیا۔ پیڈرو، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ میں تنہا رہ جاؤں گی۔ نہیں خاتون، یہاں سب لوگ موجود ہیں۔ آپ ان لوگوں کے درمیان خود کو تنہا محسوس نہیں کریں گی، ہائی جیکر نے کہا۔ میں اینی سے دامن چھڑا کر طیارے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ میری دیکھا دیکھی چند اور لوگوں نے بھی ہمت کی اور میرے ساتھ ہی نیچے اتر آئے۔ اب ان کی تعداد 15 ہو گئی تھی۔ نیچے سیڑھیوں کے پاس 8 افراد کھڑے ہوئے تھے جو مسلح تھے۔ ہم سب ہاتھ اوپر اٹھائے نیچے اترے۔ ہمیں ایک قطار میں کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد ہماری تلاشی لی جانے لگی۔ جس کے پاس سے جو کچھ برآمد ہوا وہ ایک طرف جمع کر دیا گیا۔ یہ سب آپ حضرات کی امانتیں ہیں جنہیں بہت جلد واپس کیا جائے گا، ایک ہائی جیکر نے کہا۔ ہوائی اڈے کے آخری سرے پر ایک بوسیدہ کھنڈر نما عمارت نظر آ رہی تھی۔ اس کے ارد گرد بھی کچھ لوگ موجود تھے۔ طیارے کے عملے کو غالباً وہیں لے جایا گیا تھا کیونکہ وہ قرب و جوار میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کے بعد ہمارا کام شروع ہو گیا۔ 4 اسٹینگن برادر طیارے کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے۔ 2 اندر مسافروں کی نگرانی کر رہے تھے، باقی ہمیں لے کر اسی کھنڈر نما عمارت کی جانب چل پڑے۔ روشنی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ سورج ریت کے ٹیلوں میں دفن ہو چکا تھا۔ تاریکی چاروں جانب سے فضا کو نگلتی ہوئی ہماری طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ کھنڈر نما عمارت دوسری جنگ عظیم کی ایک یادگار تھی۔ اس کی دیواروں میں بڑے بڑے سوراخ تھے جو یقیناً طیاروں سے گرائے ہوئے بموں کی نشاندہی کرتے تھے۔ اس ایئر فیلڈ کو تباہ کرنے کے لیے اتحادی طیاروں کو خاصی مشکلات سے گزرنا پڑا تھا۔ ڈاوسن فیلڈ کا یہ ہوائی اڈہ دوسری جنگ عظیم کی تاریخ میں ایک نمایاں حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ نورمبرگ میں چلائے گئے مقدمے کے دوران کئی بار اس ہوائی اڈے کا نام لیا گیا تھا۔ تاریخ میں یہ جنرل رومیل کا ایک اہم ترین کارنامہ قرار دیا گیا تھا۔ میں نے دوسری جنگ عظیم کے واقعات کا مطالعہ کرتے ہوئے اس ہوائی اڈے کے بارے میں پڑھا تھا، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس تباہ شدہ مقام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں گا۔ دوسرے لوگوں کی کیفیت کچھ بھی ہو، مگر میں اپنے طور پر دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریوں کے تصورات میں کھویا ہوا تھا، جنہوں نے 6 سال تک دنیا کو موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا رکھا تھا۔ جنرل رومیل کے قدموں کی چاپ مجھے اپنے اعتراف میں سنائی دے رہی تھی۔ میں دنیا و مافیا سے بے خبر ان لوگوں کے ساتھ چلا جا رہا تھا جنہیں یہاں تک آنے کا حکم دیا گیا تھا۔ عمارت میں بہت سا بیکار سامان پڑا ہوا تھا جس میں ٹوٹی پھوٹی ترپالیں نمایاں تھی جو کافی بوسیدہ تھی، اور ایسے ہی جانے کیا کیا چیزیں بنی ہوئی تھی۔ ہمیں ان ترپالوں کو اٹھانے کا حکم دیا گیا۔ تعمیل حکم میں ہم لوگ وزنی ترپالیں زمین پر گھسیٹتے ہوئے دوبارہ ہوائی جہاز تک آ گئے، اور پھر خاصی رات تک ہمیں محنت کرنی پڑی۔ ہوائی جہازوں کی چھت کو ان ترپالوں سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ یہ کارروائی کسی اور مقصد کے لیے نہیں کی گئی تھی۔ دراصل ہائی جیکرز دن کے سورج کی حشر سمانیوں سے نمٹنے کے انتظامات کر رہے تھے۔ طیارے کے اے سی بند کر دیے گئے تھے، تمام روشنیاں بجھا دی گئی تھیں تاکہ ان جنریٹرز کو محفوظ رکھا جا سکے جو جہاز کو ٹھنڈا رکھنے اور روشن کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے تھے۔ ان تمام کارروائیوں سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ہائی جیکرز کا منصوبہ کافی طویل اور پیچیدہ ہے۔ وہ اپنا مقصد حاصل کیے بغیر شکست تسلیم نہیں کریں گے۔ میں پرمسرت انداز میں اس وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا جب میں خود بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا اور آزادی فلسطین کے لیے اپنی حقیر سی خدمات پیش کروں گا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان لوگوں سے مل کر انہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں، مگر یہ بات قبل از وقت تھی۔ ممکن تھا وہ میرے خلوص پہ یقین نہیں کرتے اور مجھے خام خواہ شرمندگی اٹھانی پڑتی۔
ویسے حقیقت بھی یہی تھی کہ مجھے ان میں شامل ہونے کے لیے ابھی بہت سے مراحل طے کرنے تھے۔ میرے لیے یہ خوشی کیا کم تھی کہ میں اپنے مستقبل کے ساتھیوں کی کارروائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آئندہ اگر کبھی مجھے ایسے معاملات میں ملوث ہونا پڑا تو میرا طرز عمل کیا ہوگا۔ طیارے کے اوپری حصے کو ڈھانپنے کے بعد ہم سب فارغ ہو گئے اور ہمیں دوبارہ طیارے میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ اندر موجود ہائی جیکرز کی ڈیوٹی پھر بدل گئی تھی۔ اس بار وہی لڑکی موجود تھی جس نے طیارہ اغوا کیا تھا۔ اس نے ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں خلوص دل سے اس تعاون کی معترف ہوں اور آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آخری وقت تک ہم سے تعاون کیجیے گا۔ ہم بھی آپ ہی کی جیسے انسان ہیں، کچھ عرصے قبل آپ ہی کی طرح سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارے مقاصد میں قطعاً یہ بات شامل نہیں ہے کہ ہم آپ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ ہم تو اپنے ان ساتھیوں کی رہائی کے خواہش مند ہیں جو تل ابیب میں قید کر لیے گئے ہیں۔ ہماری انتہائی کوشش یہی ہوگی کہ ہمارے ساتھوں آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچے۔ ہاں، اگر آپ نے ہمیں اس کے لیے مجبور کیا تو پھر ہم اپنی بقا کے لیے کاروائیاں شروع ضرور کریں گے۔ لڑکی خاموش ہوئی تو طیارے کے ایک بوڑھے مسافر نے کرخت لہجے میں پوچھا، ہمیں کب تک تمہارے قید میں رہنا ہوگا؟ اس وقت تک جب تک ہم اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب نہ ہو جائیں، یعنی جب تک فلسطین آزاد نہ ہو جائے، بوڑھے نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ لڑکی اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کاش یہ ممکن ہوتا، لیکن بزرگ، آپ اپنی اس غلط فہمی کو اپنے ذہن سے مٹا دیں۔ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب فلسطین اسرائیل کے قبضے سے نکل آئے گا اور آپ جیسے لوگ اپنے بوڑھے نظریات کے ساتھ قبر میں جا سوئیں گے۔ فی الحال ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب ہمارے مذاکرات صرف ہوں گے۔ بوڑھے مسافر نے کہا، وہ وقت کب آئے گا یقین سے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اگر اسرائیلی رہنما ہماری بات ماننے پر تیار ہوئے اور ان کی نظر میں آپ کی زندگی کی کوئی قیمت ہوئی تو یہ کام جلد از جلد ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر آپ اپنی موت کے منتظر رہیے۔ اس صحرا میں آپ کی منسوخ شدہ لاش کو ریت کے نیچے دفن کر دیا جائے گا اور پھر موت کے بعد بھی آپ گرم ریت کے نیچے سورج کی تپش سے جھلستے رہیں گے، لڑکی نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اور طیارے کے مسافروں کے حلق سے دہشت زدہ سی چیخیں نکل گئیں۔ آخری بار کہا جا رہا ہے کہ ہمیں آپ سے بہتر تعاون کی توقع ہے۔ اگر یہ تعاون برقرار نہ رہا تو اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، لڑکی نے کہا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر طیارے کے آخری سرے پر پہنچ گئی۔ اینی نے ایک سسکی لے کر اپنا سر میرے شانے پر رکھ دیا۔ پیڈرو ڈارلنگ، یہ لوگ اگر ان کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو یہ ہم سب کو ختم کر ڈالیں گے۔ ہاں، اور پھر بڑے اطمینان سے ہمیں ریت کی قبروں میں دفن کر دیں گے۔ دیکھو نا، یہ تو ان کی شرافت ہے، کم از کم یہ ہمیں قبریں تو مہیا کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ نہ جانے تم کیا بکواس کر رہے ہو، جب سے طیارہ اغوا ہوا ہے تمہاری کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اینی ڈارلنگ، سمجھنے کی کوشش کرو۔ خوف سے میرا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ دل چاہ رہا ہے لوگوں کو اٹھا کر ایک دوسرے پر پھینکنا شروع کر دوں۔ مجھے بتاؤ، اگر میں ایسا کروں تو ان میں کوئی حرج تو نہیں ہوگا؟ میں نے رازدانہ انداز میں جھک کر اس سے پوچھا۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹ گئی، اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ کیا یہ درست ہے پیڈرو؟ مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے، وہ خوفزدہ لہجے میں بولی، اور میں نے سیٹ کی پشت سے گردن ٹکا دی۔ ہاں، بس کبھی کبھی یہ احساس میرے دل میں ابھرتا ہے، لیکن میں اسے دبانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ تم مجھے سکون سے خاموش بیٹھا رہنے دو تاکہ میں اپنی ذہنی کیفیت پر قابو پا لوں، ورنہ کیا پتا میں ہی اس طیارے کی تباہی کا سبب بن جاؤں، میں نے سنجیدگی سے کہا، اور اینی مجھ سے دور ہٹ کر بیٹھ گئی۔ لندن میں وہ مجھے اس قدر ڈرپوک اور بزدل نظر نہیں آئی تھی، بلکہ خاصی جرأت مند اور باحوصلہ دکھائی دیتی تھی، لیکن اب نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ اس اذیتناک فضا کے باوجود میں اپنے دل کی گہرائی میں اس کے لیے ہمدردی کا کوئی جذبہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ یہودی تھی اور یہودیوں سے مجھے ازلی نفرت تھی۔ پھر میں نے جہاز کے ماحول میں کچھ تبدیلی محسوس کی۔ ایئر ہوسٹس اور اسٹیورڈ کو غالباً کھانے کا انتظام کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔
وہ ادھر ادھر دوڑتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے مسافروں کو کھانا پیش کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کھانے پینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن زیادہ تعداد ان سمجھدار لوگوں کی تھی جنہوں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اب کوئی چارہ کار نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہائی جیکرز کا حکم مانا جائے۔ میں نے اپنی ٹرے قبول کر لی اور اینی کو بھی اس بات پر آمادہ کر لیا کہ کچھ کھا پی لیا جائے۔ میرے اصرار کے باوجود اینی نے بہت مختصر سا کھانا کھایا۔ ویسے میں نے بڑے اطمینان سے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا اور ٹرے واپس کر کے سکون کی گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ پائلٹ وغیرہ کے لیے کھانا شاید اسی عمارت میں بھجوا دیا گیا تھا۔ ہائی جیکرز نے انہیں طیارے سے اس لیے دور رکھا تھا کہ کہیں وہ ریڈیو سسٹم پر کوئی رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ صورتحال میں یکسانیت آ گئی تھی، مگر پھر بھی مجھے تجسس تھا کہ یہ لوگ آئندہ اقدامات کس طرح کریں گے۔ پھر میں اپنے اس تجسس کو برداشت نہیں کر سکا تو کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس ہائی جیکر کے پاس پہنچ گیا جو اسٹین گن سنبھالے کھڑا تھا۔ مسٹر، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی، اس نے گہری نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر غیر مناسب نہ ہو تو مجھے طیارے سے باہر رہنے کی اجازت دی جائے۔ دراصل یہ لڑکی جو میرے نزدیک بیٹھی ہوئی ہے بار بار میرے کان کھانے لگتی ہے اور میں اس کی بکواس سے تنگ آ گیا ہوں۔ میری بات سن کر ہائی جیکر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ کون ہے آپ کی؟ اس نے سوال کیا۔ آپ کی ڈیوٹی ختم ہو جائے تو مجھ سے اس کی تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں۔ فی الحال میں اپنی درخواست کے بارے میں آپ کا فیصلہ سننا چاہتا ہوں۔ میں تھوڑی دیر بعد آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ میری ڈیوٹی میں اب صرف 15 منٹ باقی رہ گئے ہیں، ہائی جیکر نے کہا اور میں اس کا شکریہ ادا کر کے واپس اینی کے پاس آ بیٹھا۔ اینی نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ تھکی تھکی اور نڈھال نظر آ رہی تھی۔ کوئی 15 منٹ بعد اس ہائی جیکر کی جگہ دوسرے ہائی جیکر نے لے لی۔ ان لوگوں نے ڈیوٹی کے اوقات بہت مختصر رکھے تھے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ اس شخص نے مجھے نظر انداز نہیں کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اندر آیا اور مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے باہر کی جانب چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے عجیب وارفتگی کے ساتھ طیارے کی سیڑھیاں طے کرتا ہوا نیچے آ گیا۔ نیچے 2 اور افراد نے میرا استقبال کیا۔ پھر ان میں سے ایک مسکراتا ہوا بولا، آپ وہ پہلے شخص ہے جس نے ہماری درخواست پر سب سے پہلے اپنے تعاون کا یقین دلایا تھا، اسی لیے آپ کی خواہش پر فوری توجہ دی گئی ہے، لیکن پھر بھی آپ یہاں ایک مخصوص حد میں رہیں گے۔ ہماری درخواست ہے کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے ہمیں آپ کے خلاف کسی کارروائی پر مجبور ہونا پڑے۔ نہیں میرے دوست، مجھ سے یہ الفاظ نہ کہو، میں مزید وضاحت نہیں کر سکتا۔ اگر سمجھ سکتے ہو تو میرے جذبات کو اس طرح سمجھ لو کہ میں اس وقت اپنی زندگی کے ان نشاط خیز لمحات سے دوچار ہوں جن کے لیے میں نے ایک طویل جدوجہد کی ہے۔ میں کوشش کے باوجود اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا اور میری زبان بہک گئی۔ میری بات سن کر اس شخص کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ میں سمجھا نہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا جس سے تمہیں کوئی شکایت پیدا ہو۔ میری خواہش ہے کہ مجھے بھی اپنے غموں میں شریک کر لو، یہ میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہوگا۔ وہ شخص کچھ سوچتا رہا، اس کے چہرے پر حیرت کے رنگ ابھر ابھر کر ڈوب رہے تھے۔ میں ابھی تھوڑی دیر بعد تم سے تفصیلی گفتگو کروں گا، تم یہاں کسی بھی جگہ سکون سے بیٹھ سکتے ہو۔ یہ کہتا ہوا وہ آگے بڑھ گیا اور میں اس کا شکریہ ادا کر کے ایک طرف آ گیا۔ ریت کا ایک چھوٹا سا ٹیلا تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ اس پر بیٹھ کر میں ان لوگوں کی کارروائیاں دیکھنے لگا۔ لمبے لمبے بانسوں پر روشنیاں لگا دی گئی تھیں۔ تھوڑے فاصلے پر ایک جنریٹر کام کر رہا تھا اور اس کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ صحرا کا یہ چھوٹا سا روشن حصہ خوب تھا۔ ٹیلوں پر مسلح افراد مستعد تھے اور ان کے ہتھیاروں میں ہلکی روشنی نمایاں تھی، جس کا صاف مطلب تھا کہ اگر جہاز میں کوئی کارروائی کی گئی تو اس کے خوفناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ان کی مستعدی دیکھ کر مجھے بے حد مسرت ہو رہی تھی۔ وہ اپنی بقا کے لیے جدوجہد کر رہے تھے اور آسمان پر روشن ستاروں سے ان کے تابناک مستقبل کی پیشن گوئی ہو رہی تھی۔ طاغوتی قوتیں بے پناہ ہوتی ہیں۔ ان کی یلغار دیکھ کر یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وقت کی کمان بدل جائے گی اور کائنات پر تاریکی چھا جائے گی۔ سورج ایسا ڈوبے گا کہ پھر نہیں ابھرے گا، لیکن اس کے بعد یہ روشنی ابھرتی ہے۔ سورج وقت پر نکل آتا ہے اور تاریکیاں اسی طرح گم ہو جاتی ہیں کہ کائنات کا گوشہ گوشہ منور ہو جاتا ہے۔
اچانک میں نے اس نوجوان کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا جس سے میری گفتگو ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا جسے میں قریب آنے کے بعد ہی پہچان سکا۔ یہ طیارہ اغوا کرنے والی لڑکی تھی۔ دونوں میرے قریب آ گئے۔ ہیلو، نوجوان نے مسکرا کر کہا۔ میں نے بھی اس کے خیر مقدم کے لیے جوابی الفاظ کہے۔ ستارہ کیف جہاز کے مسافروں کی فہرست بنا رہی ہیں، اس میں صرف آپ کا نام رہ گیا ہے، براہ کرم اپنا نام بتا دیں۔ وہاں میری ایک ساتھی بھی ہے، اس نے میرا نام نہیں بتایا۔ میں نے پوچھا۔ مسٹر آر مارک، ستارہ کیف نے پوچھا۔ یہی نام بتایا گیا ہے نا؟ میں نے کہا ہاں، مسز آر مارک نے بعد میں یہی نام بتایا تھا، لیکن اس سے قبل انہوں نے آپ کے بارے میں بے اختیار پوچھا تھا کہ پیڈرو کہاں ہے۔ میں نے اسی لیے آپ کا نام نہیں لکھا۔ آپ اپنی فہرست اسی نام سے مکمل کر لیں۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ یہ آپ کا اصل نام نہیں ہے؟ جی نہیں، البتہ میرے پاسپورٹ پر یہی نام درج ہے۔ پھر ٹھیک ہے، مگر یہ نام کی تبدیلی، میرا مطلب ہے آپ غلط نام سے کیوں سفر کر رہے ہیں؟ لمبی کہانی ہے مس ستارہ، آپ لوگوں کے پاس اتنا وقت کہاں ہوگا؟ پھر کبھی سناؤں گا۔ نہیں، ہمیں مکمل فرصت ہے، تمام کام مکمل ہو چکے ہیں، یوں بھی ہمیں یہ رات جاگ کر گزارنی ہے، نوجوان نے کہا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے نوجوان سے سوال کیا۔ سعد عاطف۔ ستارہ میری منگیتر ہیں، مگر ہم دونوں نے طویل عرصے کے لیے اپنی شادی ملتوی کر دی ہے۔ شادی تو شاد رہنے کا نام ہے، لیکن وطن کو کھونے کا غم ہمیں کہاں شاد رہنے دے گا۔ اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر زندہ رہے تو عین اس دن شادی کریں گے جس دن فلسطین سے آخری یہودی بھی رخصت ہو جائے گا۔ خدا کرے یہ عرصہ طویل نہ ہو۔ بے اختیار میری زبان سے دعائیا الفاظ نکل گئے۔ آپ عیسائی ہو کر ہماری کامیابی کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ خدا نہ کرے کہ عیسائیت سے میرا کوئی رشتہ ہو۔ میں الحمدللہ مسلمان ہوں، میں نے کہا، اور ان دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟ سعد عاطف اور ستارہ کیف بیک وقت بولے۔ ہاں، میں مسلمان ہوں۔ میں نے بلند آواز میں کلمہ پڑھ کر اپنے دینی عقیدے کا اعلان کیا۔ وہ دونوں تصویر حیرت بن گئے۔ دلی مسرت ہوئی۔ بلا آخر ستارہ نے کہا، لیکن آر مارک اور پیڈرو، اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے کوئی نام درست نہیں ہے۔ خادم کو علی یار خان کہتے ہیں۔ انجام کار، میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز فاش کر دیا۔ بہت خوب، ایک مسلمان ہی ہمارا ہمسفر ہو سکتا ہے، سعد عاطف نے کہا۔ کیا نام ہے؟ کیا نام بتایا آپ نے؟ ستارہ نے چونک کر پوچھا۔ علی یار خان۔ میرے ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ سعد، یہ نام کچھ سنا ہوا نہیں لگتا۔ کہاں سنا ہے یہ نام؟ اگر میرا نام آپ کے کانوں تک پہنچ چکا ہے تو یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، میں نے جذباتی لہجے میں کہا۔ براہ کرم ہمیں اپنے بارے میں تفصیل سے بتائیے۔ سعد بولا۔ میں پاکستانی ہوں، پاکستان کی ایک حسین بستی کا باشندہ جو قصور کے نام سے روشن ہے۔ برکلے یونیورسٹی میں قانون کا طالب علم تھا اور میری بات ادھوری رہ گئی اور ستارہ کیف درمیان ہی میں بول اٹھی۔ علی، میں آپ سے واقف ہوں۔ میرے اللہ، میرے خدا، سعد، یہ علی یار خان ہے، وہ پاکستانی نوجوان جس نے امریکہ میں رہ کر ہمیں سر بلند کیا ہے۔ فرتے جذبات سے ستارہ کی آواز لرز رہی تھی۔ یہ میری بد نصیبی ہے کہ میں آپ سے واقف نہیں۔ سعد عاطف کے چہرے پر خفیف سی ندامت کے آثار ابھر آئے۔ اور سعد، ہائی کمان کی طرف سے علی کے بارے میں احکامات صادر ہو چکے ہیں۔ خطان حبیب کے سپرد یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ علی کو تلاش کرے، وہ انہی کے لیے لندن میں مقیم ہے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی اور بولی، دراصل علی، سعد کا تعلق پاپولر فرنٹ سے ہے۔ یہ ہمیشہ مہمات میں الجھے رہتے ہیں، اسی لیے انہیں بہت کم مواقع ملتے ہیں۔ مگر علی کی داستان کیا ہے؟ سعد نے کہا۔ علی کی کہانی انہی کی زبانی سنیں گے، ستارہ نے کہا۔